السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اما بعد، اللہ عز و جل کی توفیق کے ساتھ عقیدہ توحید سمجھنے کے حوالے سے ہماری آج کی چھٹی نشست ہے، اور عقیدہ توحید کی تیسری قسم توحید اسماء و صفات پچھلے درس میں اس کے حوالے سے بنیادی باتیں کی تھیں۔ آج اس سے آگے اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء پر گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے خوبصورت اور پیارے نام ہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی صفات بھی ہیں۔ اللہ کے نام بھی ہیں اور اللہ کی صفات بھی ہیں، اور یہ دونوں اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں۔ جیسے پچھلے درس میں ہم نے کہا تھا، کچھ لوگ اللہ کی صفات کا بالکل انکار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ کی صفات کے معنی کو تبدیل کر دیتے ہیں، یا معنی مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ان کا معنی اللہ کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ رب العالمین کے پیارے نام ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے نام ثابت کیے ہیں کہ فرمایا میرے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان کے ذریعے مجھے پکارو۔ اور اللہ رب العالمین کی صفات بھی ہیں، اللہ نے یہ بھی اپنے لیے ثابت کی ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کی بڑی اعلیٰ صفات ہیں، بلند صفات ہیں، بڑی شان والی صفات ہیں۔ اب دونوں چیزیں اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں کہ اللہ کے نام بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ اپنے ناموں کا، اپنی صفتوں کا تذکرہ کیا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے۔ اب ہم نے اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پر ایمان کیسے رکھنا ہے؟ جیسے توحید ربوبیت کے حوالے سے ایک جملے میں آپ کو اس کا خلاصہ بتایا تھا، توحید الوہیت کے حوالے سے ایک جملے میں بتایا تھا، تو توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات پر ہم نے کیسے ایمان رکھنا ہے؟ پہلے نمبر پہ جو باتیں اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہیں، اپنے لیے بیان کی ہیں، ہم نے ان پہ ایمان رکھنا ہے، ان کے معنی پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں اللہ نے یہ صفت اپنی بیان کی ہے، معنی ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ صفت پہ بھی ایمان رکھنا ہے اور اس کے معنی پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی اس صفت کی کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی کہ اللہ کی فلاں صفت فلاں مخلوق کی طرح ہے۔ انشاءاللہ تفصیل سے آگے بیان کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کی کسی صفت کو مخلوق کی صفت کے ساتھ تشبیہ اور مثال نہیں دینی کہ اللہ کی مثال مخلوق کی طرح ہے، یا اس کی فلاں صفت مخلوق کی طرح ہے۔ جیسے اللہ کے ہاتھ ہیں تو اب مخلوق کی طرح اس کو مشابہت نہیں دینی۔ اللہ کا قدم ہے، اس کی تشبیہ مخلوق کے ساتھ نہیں دینی۔ تیسرے نمبر پہ اس کے معنی کے اندر تبدیلی نہیں کرنی، تحریف نہیں کرنی، اس کے معنی کے اندر رد و بدل نہیں کرنا۔
جو معنی اللہ کی اس صفت کا بنتا ہے وہی بیان کرنا ہے۔ چوتھے نمبر پہ اللہ رب العالمین کی صفت کا انکار نہیں کرنا کہ یہ اللہ کی صفات ہے ہی نہیں، اور نہ ان کی کیفیت بیان کرنی ہے۔ یہ ہے اللہ کی جو صفتیں ہیں ان کو ثابت ماننا، ان پر ایمان رکھنا، کہ جو اللہ کے لیے ثابت ہے اس پر ایمان رکھنا ہے، اسے اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، انکار نہیں کرنا کہ یہ صفت اللہ کی نہیں ہے۔ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کی فلاں صفت ہے تو وہ مخلوق کی طرح مانا جائے گا، ایسے نہیں کہنا۔ دوسرے نمبر پہ جن چیزوں کا اللہ نے اپنی طرف سے نفی کر دی ہے، انکار کر دیا ہے، ہم نے ان کا انکار کرنا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین بولتا نہیں ہے، وما کان ربک نسیا، اللہ رب العالمین کو موت نہیں آئے گی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پھر الحی الذی لا یموت وتوکل علی الحی الذی لا یموت، کہ اللہ کو موت نہیں آئے گی، اللہ کو اونگ اور نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو جن چیزوں کا اللہ نے اپنے آپ سے نفی اور انکار کر دیا ہے ان کا انکار کرنا ہے، اس بات پہ ایمان رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العالمین کی طرف ایسی باتیں منسوب نہیں کرنی جو اس نے نہیں کی، نہ اس کے متعلق اس کے رسول نے بتلائی ہیں۔ یعنی توحید اسماء و صفات میں تین چیزیں آتی ہیں۔ پہلی، جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اسے ہم نے بھی اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، اس پہ ایمان رکھنا ہے۔ جس کی نفی کر دی ہم نے بھی نفی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے اللہ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کرنی، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ رب العالمین کے متعلق ایسی باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ تو اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب نہیں کی جا سکتی۔ مثلا اللہ رب العالمین نے اپنی ایک صفت بیان کی ہے نفس، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ بندوں کے ساتھ رحمت کے ساتھ پیش آئے گا۔ لیکن اللہ نے اپنے لیے روح کا لفظ استعمال نہیں کیا، تو ہم نے بھی نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جن چیزوں کا اللہ نے اپنے لیے اثبات کیا ہے، اپنے لیے ثابت کی ہیں کہ یہ میری صفتیں ہیں، بیان کی ہیں، ان پہ ایمان رکھنا ہے، ان کے معنی پہ ایمان رکھنا ہے، ان کو مخلوق کے ساتھ مشابہت نہیں دینی۔ اب آئیں ذرا اللہ رب العالمین کی صفات اسماء کی طرف۔ پہلے اللہ کے ناموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں۔ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں، ان کو گنا ہی نہیں جا سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ 99 اسما، اللہ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، ایک کم 100 نام ہیں، 99 نام ایک کم 100۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ توحید کی فضیلت ہے کہ جس نے اللہ کے 99 نام یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری جگہ پہ بھی یہ حدیث آتی ہے سنن ترمذی میں، اس کے آگے اللہ کے 99 نام ذکر ہیں، لیکن وہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ جس میں 99 نام گن کے آئے ہیں وہ ثابت نہیں۔ مساجد کے اندر محراب کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، یا مسجد کی چھت کے 4 کونوں کے اوپر لکھے ہوتے ہیں، وہی ان میں سے بعض نام اللہ کے ثابت نہیں ہیں اس حدیث میں۔ لیکن اللہ کے 99 نام ہمیں ملیں گے کہاں سے؟ قرآن سے اور حدیث سے، جو مختلف جگہ پہ آئے ہیں ان کو ہم نے یاد کرنا ہے، محنت اور کوشش کر کے۔ علماء نے ایک جگہ پہ جمع بھی کر دیے ہیں اپنی کتب کے اندر، عقیدہ توحید کے متعلق جو کتابیں ملتی ہیں ان میں اللہ کے نام قرآن سے ایک جگہ پہ جمع کر دیے، جو سنت میں ہیں وہ جمع کر دیے۔ تو ان میں سے جو بندہ 99 یاد کر لے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔
تو اب قرآن میں اللہ جگہ جگہ پہ اپنے نام ذکر کرتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ۔ تو اللہ کے نام اور اللہ کی صفتیں جگہ جگہ پہ ہیں، تو یہ اللہ کے نام ہیں۔ لیکن کیا 99 ہیں؟ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، بلکہ اللہ کے کچھ نام کتاب میں ہیں، قرآن مجید میں، کچھ نام اللہ نے اپنے بندوں کو سکھائے ہیں، انبیاء کو، جو سنت میں آ گئے ہیں۔ جیسے اللہ کا ایک نام ہے الجمیل، خوبصورت، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے الستیر، یہ قرآن میں نہیں ہے، سنت میں ہے۔ تیسرا وہ جو اللہ نے علم غیب میں اپنے نام اپنے پاس رکھے ہیں، وہ حدیث، وہ دعا آپ نے یاد کی ہوگی جو غم اور انسان پریشانی کے وقت پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو پریشانی لاحق ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماضٍ فی حکمک، تیرا حکم مجھ پہ چل کے رہنا ہے، عدل فی قضاؤک، جو تو نے فیصلہ کر دیا وہ عدل اور انصاف میں مبنی ہے۔ آگے جا کے اس حدیث میں، طویل حدیث آپ نے یاد کی ہوگی، اس میں ہے اسألک بکل اسم ھو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے سارے ناموں کا وسیلہ ڈال کے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے نام اپنے رکھے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھائے ہیں، انبیاء کے ذریعے سکھائے ہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام جو تو نے غیب میں رکھے ہیں میں ان کا بھی وسیلہ ڈالتا ہوں، تو ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نام بے شمار ہیں، اللہ کی صفات بے شمار ہیں، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو 99 نام اللہ کے یاد کر لے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے جو نام ہیں یہ نام بھی ہیں اور ان کے اندر اللہ کی صفات بھی ہیں۔ مثلا اللہ کا نام الرحمن ہے، یہ نام بھی ہے اور اس میں اللہ کی رحمت والی صفت بھی موجود ہے۔ دو چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا نام رحمان ہے اور اس کی صفت رحمت ہے، یعنی وہ بندوں پہ رحمت کرتا ہے۔ الغفار اور الغفور اللہ کے نام ہیں، اور مغفرت کرنا، مغفرت اللہ کی صفت ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ناموں کے اندر صفتیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ الشکور اللہ کا نام ہے تو اس میں صفت شکر اللہ کی، وہ العلیم اللہ کا نام ہے تو علم جو صفت ہے اللہ کی وہ اس کے اندر ہے۔ تو ہر نام کے اندر اللہ کی صفات بھی ہیں، ہر نام اللہ کا نام بھی ہے اور اس میں اللہ کی صفتیں بھی ہیں، دو چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ناموں کے حوالے سے ہے، ہر نام میں صفتیں بھی ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین العلیم ہیں، علم والے ہیں، تو علم والے کا مطلب ہے جاننے والا، علم رکھنے والا۔ تو ہم نے اس کے معنی پہ بھی ایمان رکھنا ہے۔ کیا اللہ کا علم کسی مخلوق کے علم کی طرح ہے؟ نہیں، مشابہت نہیں دینی۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ نے دو لوگوں کا رد کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو اللہ کو مشابہت دیتے ہیں مخلوق کے ساتھ، یہ چند لوگ ہیں، یہ کوئی فرقہ نہیں بنا اس پہ کہ جو اللہ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دیں، چند لوگ ہیں اور وہ گزر گئے ہیں، تو اللہ کے ساتھ مشابہت نہیں دینی۔ ان میں سے ہشام بن حکم الرافضی ایک شخص تھا، اور بیان بن سمان، اس طرح کچھ لوگ تھے۔ تو اللہ کو اس کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں قرار دینا۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، مخلوق کی طرح نہیں ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، مخلوق کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ کا قدم ہے، اللہ کی پنڈلی ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دینی اور نہ ان کی کیفیت بیان کرنی ہے کہ یہ کس طرح ہے۔ اور دوسرا اللہ نے ان لوگوں پہ رد کیا ہے
جو اللہ کی صفات کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں، ان کی نفی کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سمیع اور بصیر ہے، سننے والا اور دیکھنے والا، اس کی صفت ہے، سننا اور دیکھنا اس کی صفت ہے۔ جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سمیع ہے لیکن سننے کے بغیر، کہتے ہیں اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے لیکن سننے کے بغیر سمیع ہے، کہتے ہیں، عقل میں آنے والی بات ہے یہ۔ کہتے اللہ بصیر ہے دیکھنے کے بغیر بصیر ہے۔ تو پہلے درس میں ہم نے بتا دیا کہ کون لوگ ہیں، آج بھی موجود ہیں، جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں اور بعض معنی تبدیل کر دیتے ہیں، جیسا کہ کہا گیا تھا کہ اہل حدیث کے علاوہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ہم اللہ کی صفات کی طرف آتے ہیں اور پھر ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح معنی تبدیل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے بلندی، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ العلو ہے، الاعلیٰ ہے، العلی ہے، کہ اللہ بلند ہے، اپنی مخلوق میں سب سے اوپر ہے، سب سے بلند ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ جگہ جگہ پہ بیان کی ہے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش کے اوپر بلند ہے، عرش سے اوپر ہے۔ 7 جگہ پہ اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے۔ تو استواء کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، کسی چیز سے اوپر ہونا، تو یہ اللہ کی صفت ہے۔ لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ غالب ہے، اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ تو اللہ کی صفت کا معنی تبدیل کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کو عرش کے اوپر مانیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ ہم نے اللہ کو ایک جگہ پہ قید کر دیا، ہم نے اللہ کو ایک جگہ پہ قید کر دیا۔ کیا انہوں نے اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھا ہے؟ انہوں نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ جب اللہ نے اپنے متعلق کہا کہ وہ عرش کے اوپر بلند ہے تو ہم نے ماننا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسا کہ امام مالک رحمہ اللہ کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے یہ سوال کیا، تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا الاستواء معلوم، اللہ کا عرش کے اوپر بلند ہونا معلوم ہے۔ قرآن میں جو الرحمن علی العرش استویٰ ذکر ہوا ہے، اس کا معنی عربی زبان میں معلوم ہے کہ کسی چیز کے اوپر بلند ہونا۔ والکیف مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح بلند ہے، اس کا ہمیں نہیں پتہ۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ قاعدہ اپنے ذہن نشین کر لیں کہ اللہ نے جو صفتیں بیان کی ہیں ان کا معنی معلوم ہے، لیکن ان کی کیفیت اللہ نے نہیں بتلائی۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، کس طرح کے ہیں بتلائے ہیں؟ نہیں بتلائے۔ تو یہ لوگ اس صفت کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین جگہ جگہ کے اوپر بیان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انہوں نے اپنی لونڈی کو مارا، پھر بعد میں نادم ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کہتے اللہ کے رسول میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسے میرے پاس لے کے آؤ۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا اوپر کی طرف، فی السماء، آسمان میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ پھر اشارہ اس طرف کہ اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ عورت ہے۔ اب ایمان کا امتحان لینے کے لیے کیا پوچھا؟ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا آسمان میں، یعنی آسمانوں کے اوپر ہے، آسمانوں کے اندر نہیں، یعنی اللہ نہ آسمانوں کے اندر ہے یا نہ زمین کے اندر، عرش کے اوپر اپنی مخلوق سے جدا سب سے بلند ہے، عرش سے بھی بلند ہے۔ یعنی عرش کے اوپر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش سے بلند ہے، کیونکہ عرش بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ سب مخلوق ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق سے جدا ہے، عرش کے اوپر بلند ہے۔
اب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ آج کل جب کہا جائے کہ اللہ کہاں ہے، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کو ایک جگہ پہ قید کرنے والی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی باتوں سے بہت بلند ہے، پاک ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے، بعض کہتے ہیں اللہ دلوں میں ہے، بعض کہتے ہیں یہ ساری کی ساری کائنات یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بذات خود اللہ ہے۔ یہ صوفیوں کے عقیدے ہیں۔ یہ ابن عربی آج بچے کی جانتا ہے ڈراموں کی وجہ سے، یہ صوفیوں کا سب سے بڑا شیخ ہے، جسے کہتے ہیں الشیخ الاکبر، سب سے بڑا شیخ۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ، اس کا عقیدہ ہے، اور یہ سارے صوفی اسے اپنا شیخ مانتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا با یزید بستامی، نام سنا ہے، صوفیہ نام لیتے ہیں، ان کے پیر ہیں بڑے۔ وہ کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی، جو ہم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، وہ اپنے متعلق کہتا ہے میں پاک ہوں، میری کیا شان ہے۔ کیوں؟ عقیدہ یہ ہے کہ میں ہوں، یہ پتھر ہیں، یہ درخت ہیں، یہ سب اللہ ہے، یہ ساری کائنات مل کے اللہ۔ آج اس دور کے اندر ایک بندہ گزرا ہے، ڈاکٹر اسرار، نام سنا ہے آپ لوگوں نے، تفسیر بیان ہوتی ہے، ٹی وی کے اوپر بھی لگتی ہے، اس کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ سورۃ الحدید کی تفسیر کی ہے اور کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے ام المسبحات، اس میں وہی ابن عربی کا عقیدہ بیان کیا۔ لوگ سنتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں غیرت پیدا نہیں ہوتی، لوگ ہٹے ہوئے ہیں سیدھے رستے سے۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ یہ کتا یہ الہ ہے، اس کو سجدہ کیا جائے، کوئی حرج نہیں، کسی چیز کو بھی سجدہ کر دیں، آپ نے اللہ کو سجدہ کر دیا۔ ہندوؤں کے اندر اور ان کے اندر کوئی فرق ہے؟ باقی ایسا شرک جو مشرکین مکہ نے بھی نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین نہ دلوں کے اندر ہے، نہ ہر جگہ پہ ہے، نہ کسی چیز کے اندر ہے، بلکہ وہ سب سے بلند ہے، اپنے عرش کے اوپر ہے، ساری مخلوق سے جدا ہے۔ جہاں پہ بھی قرآن میں اللہ نے معیت کا، اپنے ساتھ ہونے کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ علم کے اعتبار سے، ہمیں دیکھنے کے اعتبار سے ساتھ ہونے کا ذکر کیا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ رب العالمین تمہارے کرنے والے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ جہاں پہ بھی دیکھیں قرآن میں اللہ نے اپنے ساتھ ہونے کا ذکر کیا ہے، اپنے علم کا ذکر کیا ہے، اپنی صفت بصیر کا ذکر کیا ہے، میں دیکھنے والا ہوں، علم رکھنے والا ہوں۔ تو اللہ علم کے اعتبار سے ہر چیز کے ساتھ ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ۔ اب کتنے لوگ ہیں جو اس عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں یا نہیں؟ عام سادے جو لوگ ہیں، بزرگ لوگ، وہ بھی کہتے ہیں، جو ان صوفیاء کے شعروں کو دہراتے ہیں، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندئی، پر کسی دل نہ ٹائیں دلوں میں رب رہندے، اس طرح کا پڑھتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ قرآن کی صریح مخالفت ہے، کفر ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ اللہ کی استوا والی، بلند ہونے والی صفت ہے، اس پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے کہ استوا کا معنی معلوم ہے کہ وہ بلند ہے، لیکن کس طرح ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اگر 20 منٹ ہوگا بتلا دے، ہو گئے ہیں؟ اچھا، تو اب دوسری اللہ کی صفت بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی بیان کریں گے۔ اب دوسری اللہ کی صفت قرآن مجید میں بھی بیان ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کی سنت میں بیان ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ آواز دیتے ہیں، ہے کوئی استغفار کرنے والا اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا اسے عطا کر دوں، کوئی ہے پکارنے والا اس کی پکار کو پورا کر دوں۔ اب اس حدیث میں اللہ کی آسمان دنیا پر نازل ہونے والی صفت بیانی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ جو اللہ کی صفت کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نازل نہیں ہوتا، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، معنی تبدیل کر دیا۔
تو یہ کیسا ایمان ہے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں بہتر جانتے ہیں یا ہم بہتر جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بارے میں بتلا دیا اس پہ ایمان رکھنا ہے، اس کا معنی تبدیل نہیں کرنا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، پوچھا جائے حکم کہاں سے نازل ہوتا ہے، فوراً کہیں گے عرش سے نازل ہوتا ہے۔ ان سے پوچھے تھوڑی دیر پہلے تو آپ نے انکار کر دیا کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے ہی نہیں، کہتے ہیں وہاں پہ تجلیاں ہیں بس، اللہ ذات کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو پوچھیں ذات پھر ہے اللہ کی کہاں؟ کہتے ہیں عرش جو ہے یہ اللہ کی تجلیوں کا مرکز ہے۔ تو اللہ کی ذات کہاں ہے؟ کہیں دنیا میں، یہاں پہ مخلوق کے ساتھ نہیں، آسمانوں کے اندر نہیں، زمین اور آسمان کے درمیان نہیں، کہاں پہ ہے؟ ان کو یہی نہیں پتہ اللہ کی ذات کہاں ہے۔ اللہ نے فرما جو دیا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، تو کیوں ایمان نہیں رکھتے؟ اب اللہ کی نازل ہونے والی صفت کہتے ہیں عرش سے حکم نازل ہوتا ہے، اللہ نازل نہیں ہوتا۔ اب ڈگوسلے بنائے ہوئے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ عرش خالی ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا تم نے عرش پہ تو مانا ہی نہیں ہے۔ تو ان کا عقیدے میں اضطراب ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت سے جو بھی بندہ انحراف کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے، ان کی بات مان لے، وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، راستے سے بھٹک جاتا ہے، اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آتے ہیں، حقیقت میں آتے ہیں، لیکن کس طرح اللہ کا نزول ہوتا ہے؟ مخلوق کی طرح نہیں۔ جس طرح میں کسی چیز سے نیچے آؤں تو میں تو اس جگہ پہ نہیں ہوں گا، نیچے ہوں گا، یہاں ہوں تو گھر نہیں ہوں، گھر میں ہوں گا تو مسجد میں، یہ مخلوق ہے۔ لیکن اللہ کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا تو اس کا نازل ہونا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ لیکن نازل ہونے کی صفت قرآن میں آئی ہے، اس کا معنی بھی معلوم ہے، تو ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ یہ سادی سی بات ہے۔ اب اللہ رب العالمین قیامت والے دن اپنے بندوں کے سامنے آئیں گے۔ سورۃ الفجر آپ سنتے رہتے ہیں نمازوں میں، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، آئے گا تمہارا رب، وجاء اور آئے گا، ربک آپ کا رب، صاف الفاظ ہیں، آپ کا رب آئے گا، والملک صفًا صفًّا، اور فرشتے بھی قطاریں بنا کے آئیں گے۔ اب کہتے ہیں اللہ نہیں آئے گا، اللہ کا حکم آئے گا، انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عرش خالی ہو جاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ مخلوق کو تشبیہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم تشبیہ نہیں دیتے، اس سے بچنے کے لیے ہم انکار ہی کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ کی صفات کا انکار ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کی ذات کا انکار کر دیا۔ کیسے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں آپ کا رب آئے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نازل ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں۔ تو قرآن کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جس نے قرآن کا انکار کیا اس نے اللہ کے رسول کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ جھٹلایا اللہ کے رسول کو کہ نہیں؟ اور اللہ کو جھٹلایا کہ نہیں؟ اللہ کہیں کہ وہ نازل ہوتا ہے، وہ آتا ہے، یہ کہیں نہیں، اس کا حکم آتا ہے۔ انتم عالم ام اللہ، تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ تو یہ اللہ کی دو صفتیں ہم نے بیان کی ہیں، اللہ کا بلند ہونا اور عرش کے اللہ کا آسمان دنیا پہ آنا۔ ہم نے اس کی کیفیت میں نہیں پڑھنا کیونکہ ہم نے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حقیقی معرفت عطا فرمائے، ہمیں پتہ ہو ہمارا پروردگار کہاں ہے، جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں اس کی ذات ہے کہاں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو، دائیں اور بائیں پھریں، حیران پھریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔